آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ عن قریب قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال اسے نظر آئیں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال میں اور میزان میں اپنے عمل کو دیکھے گا۔ اس میں مومن کے لیے بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال اسے دکھائے گا تاکہ مومن کو خوشی حاصل ہو کہ وہ دیکھے کہ اپنے نیک اعمال کو، اور کافر کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے برے اعمال کو دیکھ کر اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ غمزدہ ہوگا۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہوگی کہ اچھے اعمال کو اللہ تعالی حسین اور جمیل شکل عطا کرے گا، اور برے اعمال جو ہیں وہ بری صورت میں انہیں ڈھال دیا جائے گا تاکہ انہیں دیکھنا مومن کے لیے خوشی کا باعث بنے اور کافر کے لیے غم کا باعث ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اعمال دیکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بھرپور بدلہ دے گا۔ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ اس آیت کے دو معنی علماء نے کیے۔ ایک معنی یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ غم نہ کریں کیونکہ تمام مخلوق کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے اور آخرت میں انہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہی نیک اور بد انسان کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ دوسرا معنی اس علماء نے اس کا یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہگار کو ڈراتے ہوئے اور نیکوکار کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے سننے والے سن، بے شک تمام مخلوق کی انتہا تمہارے رب کی طرف ہے۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ جو گناہگار ہے وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے اور جو نیکوکار ہے وہ نیکیاں مزید بڑھا دے، کیونکہ سب کی انتہا مخلوق کی انتہا رب کی طرف ہے۔ تو نیکوکار کو چاہیے کہ وہ اپنے نیک اعمال یہ نہیں کہ کم کر دے بلکہ اور بڑھا دے، اور گناہگار جو ہے وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے۔ پھر آگے سنیے کتنی خوبصورت آیات ہیں یہ والی یہاں سے جو چل رہی ہیں۔ پھر فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا۔ یعنی ایک ہی محل میں مختلف اوقات میں ایک دوسرے کے مخالف دو چیزوں یعنی رونے اور ہنسنے کو پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی قضا، اس کی قدرت اور اس کے پیدا کرنے سے ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے بہت سارے معنی لکھے ہیں، میں آپ کے سامنے تین عرض کرتا ہوں، سنیے کہ اور یہ کہ وہی ہے کہ جس نے ہنسایا اور رلایا۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے ہنسائے گا، یعنی وہ ہنسیں گے، اور فرمایا اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر کے رلائے گا۔ دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا اللہ تعالیٰ دنیا والوں میں سے جسے چاہتا ہے ہنساتا ہے اور جسے چاہتا ہے رلاتا ہے۔ یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک گھر میں ہنس رہے ہیں تو ایک گھر میں وہ انتقال ہو جاتا ہے، وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک کائنات میں یہ سب منظر دکھایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا تیسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا اللہ تعالیٰ زمین کو نباتات کے ذریعے ہنساتا ہے
اور آسمان کو بارش کے ذریعے رلاتا ہے. یعنی بارش یہ ہو رہی ہے تو اللہ آسمان سے یہ بارش کر کے آسمان کو رلاتا ہے اور زمین میں نباتات نکال کر زمین کو ہنساتا ہے. یہ بھی ہنسنا ہے. یہ بھی علماء نے اس کے معنی. آگے سنیے کیسے میرے رب کی شان نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور یہ کہ وہی ہے کہ جس نے موت اور زندگی دی. اس کے 3 معنی علماء نے لکھے اس آیت کریمہ کے. ایک معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا میں موت دی اور آخرت میں زندگی عطا فرمائے گا. دوسرا معنی علماء نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی باپ دادا کو موت دی اور ان کی اولاد کو زندگی بخشی. اب دیکھیے باپ دادا چلے گئے، اولاد زندہ ہے. یہ سب دلیل ہے، یہ سب اس کی قدرت کو، اس کو پہچاننے، اس کی معرفت کے بہت بڑا ذریعہ ہے. اور تیسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی موت سے ان کو ہلاک کیا، کافروں کو کفر کی موت سے ہلاک کیا اور ایمانداروں کو ایمانی زندگی بخشی. تو یہ ہے میرے رب کی شان. پھر فرمایا آگے بھی سنیے کیا اس کی شانیں آ رہی ہیں. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ 2 جوڑے بنائے نطفہ سے جب اسے ڈالا جائے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کا مختصر خلاصہ یہ کہ جب رحم میں نطفہ ڈالا جائے تو اس نطفے سے انسانوں اور حیوانات کے نر اور مادہ 2 جوڑے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے. اس سے اللہ کی قدرت معلوم ہوئی کہ سانچہ ایک ہے مگر اس میں بننے والے برتن مختلف ہیں. ایک رحم ایک ہی نطفہ، کبھی اس سے لڑکا بنتا ہے کبھی اس سے لڑکی بنتی ہے. سبحان اللہ. کبھی اس سے نر بنتا ہے کبھی مادہ بنتا ہے. اور یہ حیوانات میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے. پھر آگے کیا فرمایا سنیے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمے ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور قناعت دی. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. اور یہ کہ وہی شعرا نامی ستارے کا رب ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمے ہے. یاد رکھیے کہ علماء کہتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پر زندہ کرنا واجب ہے. یہ اللہ پر اس آیت کا یہ معنی نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں زندہ فرمانے کا وعدہ فرما لیا ہے. اس لیے وہ وعدہ کو پورا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو موت جو دنیا میں دیتا ہے پھر اس کے بعد زندہ فرمائے گا. یہ اس نے وعدہ کیا ہے. اور نمبر 2 دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی لوگوں کو مال و دولت سے نواز کر وہ غنی کر دیتا ہے. وہ جب چاہے کسی کو غنی کر دیتا ہے، غنی کو فقیر کر دیتا ہے. یہ میرے رب کی شان ہے. اور فرمایا قناعت کی نعمت سے بھی وہی نوازتا ہے. کسی کے پاس اگر مال و دولت ہوتا ہے تو قناعت نہیں ہوتی، وہ فضول خرچی میں برباد کر رہا ہوتا ہے. اور قناعت کی نعمت یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو فرمایا قناعت کی نعمت سے بھی وہی نوازتا ہے. اور تیسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے. شعرا کیا ہے؟ یہ ایک ستارہ ہے کہ جو شدید گرمی کے موسم میں جوزا ستارے کے بعد طلوع ہوتا ہے. یہ فلکیات آپ پڑھیں یا نیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس شدید گرمی کے موسم میں جو جوزا ایک ستارہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ والا ستارہ شعرا یہ طلوع ہوتا ہے. اور دور جاہلیت میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا خزاعہ. یہ قبیلہ اس ستارے کی عبادت کرتے تھے کیونکہ اس زمانے میں یہ سارے جو گھڑیاں وغیرہ تو تھی نہیں وغیرہ،
تو یہ سارا ستاروں کی چال سے ہی وہ سب کچھ سمجھا کرتے تھے، اپنے وقت کا تعین، وہ سفر وغیرہ سب کچھ یہ ستاروں کی مدد سے کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں خزاع قبیلہ جو ہے وہ اس ستارے کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی اسی کو آگ کو خدا سمجھتا ہے، کوئی گائے کو خدا بنا دیتا ہے، کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ ستارے کی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ جو عبادت کا طریقہ نکالا تھا، کس نے نکالا تھا؟ جوزہ شعرا ستارے کی۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ان میں سب سے پہلے عبادت کا یہ طریقہ ان کا جو سردار تھا ابو قبشہ، اس کا نام تھا، اس نے یہ جاری کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سب کا رب اللہ ہے، جس ستارے کی پوجا تم کرتے ہو اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا ستاروں کی عبادت نہ کرو، اس رب کی عبادت کرو کہ جس رب نے ان ستاروں کو پیدا کیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو اسی نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ یاد رکھیے قوم عاد جو ہیں وہ دو ہیں، ایک تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اسے بھی قوم عاد کہتے ہیں، اور یہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ والی قوم آئی تھی، تو سب سے پہلے تیز آندھی سے یہ لوگ ہلاک ہوئے تھے، یعنی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اسی لیے اسے پہلی عاد کہتے ہیں۔ اور ان کے بعد والی ایک قوم آئی تھی، اسے دوسری عاد کہتے ہیں، کیونکہ ان کی اولاد میں سے جو بچے تھے، یعنی جو پہلے ایمان لائے تھے لیکن ان کی اولاد چلتی رہی آگے، وہ بھی بت پرستی میں آ گئی، تو جو ان کی اولاد تھی انہیں دوسری عاد کہا جاتا ہے، اور وہ بھی بعد میں ہلاک ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سمود، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک کر دیا۔ یعنی حضرت جبریل کی ایک چیخ ایسی تھی کہ ان میں سے قوم سمود میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا، سب کے جگر پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، اور یہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ یعنی عاد اور سمود سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ فرمایا کہ بے شک یہ عاد اور سمود سے بھی زیادہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ زیادہ ظالم تھے اور سرکش تھے، کہ حضرت نوح علیہ السلام ان میں 1000 برس کے عرصے کے تشریف فرما رہے، لیکن یہ ایسی قوم سرکش تھی، ڈھیٹ قسم کی، کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور ان کی سرکشی کم نہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا۔ جس نے ڈھانپ لیا تو اے بندے تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ ایک ہے وہ آگے آ رہی ہے، یعنی ایک سورت کے بعد سورہ رحمان آئے گی جس میں بار بار آتا ہے وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں ایک قرآن کے اس آیت کریمہ میں ہے وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اس کا مطلب ہے اے بندے تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ اس آیت کریمہ کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا۔ یہ کون سی قوم ہے؟ ان بستیوں سے مراد مفسرین کہتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں، کہ جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمان کی طرف لے کر اور اوندا کر کے زمین پر ڈال دیا اور ان بستیوں کو زیر و زبر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یعنی بستیوں کو الٹنے کے بعد
یعنی اس نے ڈھانپ لیا یعنی کس نے ڈھانپ لیا؟ تو فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی ان بستیوں کو نشان لگے ہوئے پتھروں کی خوفناک بارش اللہ نے ان پر برسائی کہ وہ پوری بستیاں جو ہیں وہ پتھروں سے اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نعمتیں جو ہیں وہ بے شمار ہیں کہ جن کا پیچھے اللہ تعالیٰ نے اوپر تذکرہ ذکر کیا، پھر فرمایا اے بندے تو اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ انشاءاللہ چند آیات اس آیت کریمہ کی رہ گئی، کل ہم سماعت کریں گے۔ سورہ نجم کا اختتام ہوگا اور سورہ قمر کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی وہ معاف فرما دے۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، فہم قرآن نصیب فرما۔ یا اللہ تو نے پچھلی قوموں کو مولائی کریم ہماری عبرت ہماری نصیحت کے لیے ذکر کیا، اے اللہ ہمیں عبرت والی آنکھ عطا فرما، نصیحت والا دل عطا فرما کہ جو نصیحت کو قبول کر لے۔ اللہ تمام برائیوں سے تمام گناہوں سے بچنے والا بنا، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، عزت، نعمت، راحتیں، سکون عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آج تک پروردگار عالم ہم سب نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔